بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل کہ نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ ایک سال وہ ہوتا ہے جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، ایک سال وہ ہوتا ہے جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں۔ سنا ہے کبھی؟ ہے نا؟ انگریزی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 12۔ اور اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری ہے۔ آخری مہینہ کون سا ہے؟ دسمبر ہے۔ اسلامی سال میں بھی 12 مہینے، لیکن اسلامی سال کے مہینوں کے نام الگ ہیں۔ ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، جو یا کل سے یا پیر کے دن سے شروع ہو جائے گا، اس پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم۔ کیا نام ہے؟ محرم۔ اور اسلامی سال کے آخری مہینے کا نام کیا ہے؟ ذی الحجہ۔ کیا نام ہے؟ یاد رہے گا؟ سب کو یاد رہے گا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے۔ یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کا، ہمارے ذہن میں تو اس مہینے کا سنتے ہی تصور آتا ہے کہ بھئی شاید یہ کسی کا خاص مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، اس میں جلوس نکلتے ہیں، اس میں تعزیے نکلتے ہیں، اس میں ماتم ہوتا ہے، اس میں لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تماشا کرنے بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ کہ بھئی ہم گئے تھے، وہ چیز دیکھ کر آئے، یہ چیز دیکھ کر آئے، یہ چیز دیکھ کر آئے۔ مسلمان کے لیے محرم کے مہینے میں چند باتیں سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن میں ان میں سے ابھی صرف ایک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بات، اور پوری توجہ سے سننی ہے آپ۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم، پہلی محرم کو اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم ایک بہت بڑے صحابی کی شہادت کا دن ہے۔ اس صحابی کا نام کون کون جانتا ہے؟ یکم محرم کو شہید ہونے والے صحابی کا نام کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائے صرف۔ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور کسی کو پتہ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو بھئی اب آپ بتائیں کہ آپ جو سامنے 40-50 بچے ہیں اور ہم یہاں قرآن سیکھنے اور قرآن پڑھنے آئے ہیں، یاد کرنے آئے ہیں، اگر ہمیں ہی اپنی اسلام کی تاریخ کا اور شخصیات کا نہیں پتہ، بھئی باہر والوں سے ہم کیا گلہ کریں گے؟ ہم کہیں کہ باہر جو رکشوں کا مکینک ہے اس کو نہیں پتہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے۔ ہم کہیں کہ جو گلی کے کونے پر جو موچی بیٹھا ہوا ہے، جو چپل گانٹھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یکم محرم کو کون شہید ہوئے۔ سبزی بیچنے والے کو نہیں پتہ۔ ارے بابا وہ دنیا کے کام میں بیچارے مصروف ہے، رزق حلال میں مصروف ہے،
آپ تو دین کے ایک ماحول میں، مسجد میں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا تو یہ غلط ہے یا نہیں ہے دوست؟ کمزوری ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. ادھر میری طرف دیکھ لیں، یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. یکم محرم یوم شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ بات یاد رہے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں. کون سے خلیفہ؟ دوسرے خلیفہ. اور پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. 4 خلفاء کے نام ترتیب سے ہر طالب علم کو یاد ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی مسجد میں ایک پروگرام ہوا تھا، کوئز پروگرام. کسی کو یاد ہے؟ ہاں، جس میں سوالات ہوئے تھے، جس نے جواب دیا اس کو انعام ملا تھا. آپ میں سے کس کس نے اس میں شرکت کی تھی؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. کسی کو انعام ملا تھا؟ آپ میں سے انعام ملا تھا؟ ماشاءاللہ. اس سال بھی وہ پروگرام ہوگا اور یہ سوالات اس میں پوچھے جائیں گے. اب کتنے آسان سوال ہیں، لیکن مجھے وہ بھی نہ آئے پھر بیکار سی زندگی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ہم صرف طالب علم نہیں بنے، بلکہ ایک بیدار طالب علم. بیدار اس کو کہتے ہیں جو جاگ رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض طالب علم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے؟ نیند کے جھٹکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. سر کبھی ادھر گرتا ہے، سر کبھی ادھر گرتا ہے. جب قاری صاحب ڈنڈا ڈیکس پہ مارتے ہیں پھر وہ ایک دم جاگ جاتا ہے. دیکھا ہوگا نا؟ دیکھا بھی ہوگا، بلکہ خود بھی آپ اس سے گزرتے ہوں گے. نیند آتی ہے نا آج کل. یہ بیدار طالب علم نہیں. بیدار طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو 100% اپنے کام میں لگا ہوا ہو. آج ایک مسلمان گھرانے میں اور ایک مسلمان معاشرے میں، مسلمان ماں باپ کے ساتھ، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، سب چیزوں سے جڑنے کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو کیا وجہ ہے کہ اپنے دین کی ان بنیادی باتوں کا علم نہیں؟ یاد رکھنا ہے، سیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے دوستو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہر طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے. آپ نے نہیں سنا وہ کون سے صحابی تھے کہ جب ایمان لائے تو اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا، نعرہ تکبیر اتنی زور سے لگا کہ پورے مکہ کے اندر آواز گونج گئی کہ آج وہ شخص ایمان لے آیا. اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان ایک ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اتنی سختی تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایمان لاؤں اور پھر ہم نماز چھپ کے پڑھیں؟ ہم تو جا کے مل کر کھل کر جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے. تو جن کے ایمان لانے کے بعد جماعت کھل کر ہوئی، سب کے سامنے ہوئی، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال 6 مہینے یعنی 10.5 سال اس امت کے خلیفہ رہے. کتنے سال؟ 10.5 سال. 10.5 سال امت کے خلیفہ بنے اور آدھی دنیا پر اسلام کے نظام کو نافذ کیا.
کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا پر۔ آپ نے اگر دنیا کا نقشہ دیکھا ہو، دنیا کا میپ دیکھا ہوگا نا، دنیا کا میپ دیکھیں، اس دنیا کو آپ بیچ میں سے آدھا کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آدھی دنیا تک اسلام کا نظام پہنچا بھی، اسلام غالب بھی ہوا۔ اور ایک اہم بات، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے؟ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی۔ آج کل بہت زیادہ اس کی بات ہوتی ہے نا، اس لیے کہ فلسطین میں مسجد اقصی کے مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے، یہود نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آدھی سے زیادہ آبادی کو بمباری کر کے ختم کر دیا، اسکول، اسپتال، مسجدیں، سب چیزیں مٹ گئی ہیں، بوڑھے بچے، مستورات، سب کچھ، بہت زیادہ ظلم ہوا۔ لیکن امت مسلمہ بالکل غافل ہے، کسی کو پرواہ نہیں، ہر ایک اپنی مستیوں میں لگا ہوا ہے۔ جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کو عیسائیوں سے چھین کر، چھڑا کر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دینے والی شخصیت کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ گئے؟ جب خلیفہ بنے تو مدینہ سے چلے، پوری جماعت لشکر لے کر آئے، لیکن رعب اتنا تھا، دبدبہ اتنا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا نا تو لڑائی نہیں کی، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مسجد اقصی کی چابیاں لا کر حضرت عمر کے حوالے کر دی، آپ اس کے حقدار ہیں۔ آج دنیا کے اندر 56 اسلامک کنٹریز ہے، اسلامی ممالک ہے، 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان حکمران میں بھی یہ غیرت اور جست نہیں ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کے بارے میں پوچھ بھی سکے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں ان لوگوں کے تذکرے کریں، ان کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے اسلام کو نافذ بھی کیا، اسلام کو غالب بھی کیا، قبلہ اول کو عیسائیوں سے، مسیحیوں سے، صلیبیوں سے چھین کر دوبارہ اس کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا، تو اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یاد رہے گا؟ سب کو یاد رہے گا؟ تو ان کا یوم شہادت محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ جی، پہلی تاریخ، 1 محرم الحرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت۔ یہ باتیں یاد رکھیں گے؟ میں اگلے ہفتے پوچھوں گا، اور اگلے ہفتے آپ سے ایک اور صحابی کا جو شہید ہوئے اسی محرم میں، ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔